اس لیے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہم مسند امامت پہ طاغوت بیٹھا دیکھتے ہیں ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے، اور یہ غم اہل بیت صدیوں سے قائم اور برقرار ہے، اور جب تک یہ مداوا نہیں ہوتا غم اہل بیت کا. ہم نے بہت سارے اور مضمون سنے ہوئے ہیں کہ مثلا اہل بیت کو فدق کا بہت غم ہے. فدق وہ باغ جو خلیفہ اول نے لے لیا تھا اور عمر ابن عبدالعزیز نے واپس کیا، اور اس کے بیٹے نے دوبارہ پھر اہل بیت سے لے لیا. بیچ میں امیر المومنین کا 4 سالہ دور گزرا ہے حکومت کا، اس میں امیر المومنین نے نہیں لیا. اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب عمر ابن عبدالعزیز کی طرح، چونکہ عمر ابن عبدالعزیز کی ایک بڑی شخصیت بن گئی تھی اس اپنے عادلانہ نظام کی وجہ سے اور عادلانہ حکومت کی وجہ سے، ایک بہت بڑا تحول انقلاب آیا تھا اس شخصیت کے اندر. بنو امیہ میں سے، آل مروان میں سے ہونے کے باوجود اس شخص میں بہت بڑی تبدیلی عملی بھی آئی اور فکری طور پر بھی، اور اقدامات بھی کیے. ان اقدامات میں سے ایک یہ اقدام کیا کہ لان تان بند کروائی جو بنو امیہ کی منحوس میراث تھی، اور فدق واپس کیا. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اہل بیت کا اتنا ہی حصہ بنتا ہے، فدق ہے اور یہ باغ ہے، یہ کھجوریں واپس کر دیں تو ان کا حق ادا ہو گیا. اب ہم اللہ کے ہاں مجرم نہیں ہیں فدق واپس کر کے. بنو عباس میں ہارون الرشید نے یہی کردار ادا کیا. عمر ابن عبدالعزیز میں حقیقی تبدیلی تھی، وہ ایکٹنگ نہیں تھی، واقعاً اس شخصیت کے اندر تبدیلی آ گئی تھی. وہ ابھی حاکم نہیں بنے تھے عمر ابن عبدالعزیز. مدینہ میں ان کا والد گورنر تھا مدینہ کا، اور یہ والد کے ساتھ جوانی میں والد کے ساتھ مدینہ میں تھے. اور جس طرح بنو امیہ کا دستور تھا حکومتی، ایک نوٹیفیکیشن تھا کہ ہر ممبر پر لان تان کرنی ہے. اس کا والد مسجد النبی میں ممبر پہ بیٹھا، یہ خود عمر ابن عبدالعزیز نے نقل کیا کہ میں بھی اسی مجلس میں موجود تھا. میرا والد مجلس میں بیٹھا اور بڑا فصیح بلیغ سخنور تھا، سخنران تھا، مقرر تھا بہت بڑا. یہ بیٹھا اور اس نے خطبہ پڑھا، اور خطبے میں یہ ضروری ہوتا تھا لان تان کرنا. اور خطبے کے جب وہ بڑی فصاحت سے اور بڑے تمتراک سے خطبہ پڑھ رہا تھا، لیکن جب اس حصے پہ پہنچا امیر المومنین پر نعوذ باللہ لان تان پہ پہنچا تو زبان لڑکھڑا گئی اس نامور سخنور کی زبان لڑکھڑا گئی. لڑکھڑاتی زبان سے بس اس نے وہ جملے ادا کیے. تو یہ عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ میں متوجہ ہو گیا کہ یہ میرا باپ تو ایسا نہیں ہے، اس کی زبان میں تو لکنت نہیں ہے، یہ تو بہت ہی چیرہ دست خطیب ہے، بہت ہی مسلط گفتگو کرنے والا ہے ممبروں کے اوپر، تو یہ کیوں لڑکھڑا گیا زبان اس کی. تو کہا کہ خطبہ ختم ہوا، جب گھر گیا والد تو میں نے والد سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہوا، آج کوئی مشکل پیش آئی آپ کو، کوئی جسمانی مشکل تھی، کیا مسئلہ ہوا کہ آپ اس حصے خطبے کے اس حصے پہ آ کے لڑکھڑا گئے. تو والد نے کہا کہ اس حصے پہ مجھ جیسا جو جانتا ہے حقیقت کو کوئی بھی ہو تو لڑکھڑا جائے گا، یہ کسی کے لیے بھی یہ باتیں کرنا آسان نہیں ہے، مگر یہ کہ بہت ہی شقی ہو، بہت ہی خبیث نطفہ رکھتا ہو، وہ کھل کے یہ بات کر سکتا ہے بغیر لڑکھڑائے، مجھ جیسے کے لیے مشکل ہے. تو کہا کہ کیا ہے، آپ کو کیا مشکل ہے. کہا کہ میں نے سنا ہے، معتبر طریقوں سے سنا ہے، جس شخصیت پہ ہم سے لان کروائی جا رہی ہے ان کے بارے میں رسول اللہ کے اقوال ہمیں معتبر طریقوں سے لوگوں نے بتائے ہیں، لیکن یہ سیاست ہے ہماری اور ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے. تو کہا اسی دن سے میرے ذہن میں باپ، یہ جوانی تھی عمر ابن عبدالعزیز کی، کہا اسی دن سے میرے ذہن میں شک آ گیا کہ یہ جو بنو امیہ کر رہے ہیں یہ 2 نمبری ہے، یہ درست بات نہیں ہے. جب ان کو پتہ ہے اصل بات، راز کی بھی ان کو پتہ ہے، اور پھر بھی یہ مذموم حرکت کر رہے ہیں. تو وہیں سے وہ کھوج میں رہتا تھا، لیکن جب حکومت ملی تو بالکل کایا پلٹ گئی. ہارون الرشید نے ایکٹنگ شروع کی، چونکہ عمر ابن عبدالعزیز کا ایک بڑا نام ہوا، لوگوں کے اندر بڑا احترام پیدا ہوا. 2 سال حکومت کی، تمام بنو امیہ سے زیادہ محترم مقام پایا. تمام بنو امیہ
سے بڑھ کر احترام عطا بنو امیہ کے ماننے والے بھی اس کا زیادہ احترام کرتے تھے دوسرے بنو امیہ کے حکمرانوں سے، اور بنو امیہ کے علاوہ اہل بیت کے ماننے والے بھی احترام کرتے تھے، سب کرتے تھے۔ ہارون رشید کو یہ کردار لگا کہ میں بھی اس طرح ہیرو بنوں، اس نے بھی یہ اعلان کیا کہ جس کا لوٹا ہوا مال ہے، جیسے عمر ابن عبدالعزیز نے کہا لوٹا ہوا مال جس کا بھی ہے وہ آ کے لے جائے، اور لوگ آئے اور اس نے دیا۔ ہارون الرشید نے کہا کہ جس کا لوٹا ہوا مال ہے بنو امیہ نے لوٹا ہے، بنو عباس واپس کریں گے اس کو۔ لوگ روز آتے، آ کر اپنے اموال لکھواتے اور وصول کرتے، یہ دربار لگاتا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام موجود تھے، اس نے خود بلایا ہوا تھا امام کو اپنے پاس بغداد میں، اور امام علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ سب کا لوٹا ہوا مال واپس کر رہے ہو تو امام نے کہا کہ سب کا مال لوٹا ہوا واپس کر رہے ہو، ہمارا کیوں نہیں کرتے؟ تو فوراً بول پڑا کہ مراد آپ کی فدق ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ہاں، امام افطم نے فرمایا ہاں ہماری مراد فدق ہے یہ۔ تو کہا تو ٹھیک ہے، آپ حدود معین کرو، میں ابھی آرڈر جاری کر دیتا ہوں، آپ کو واپس کر دیں۔ تو امام نے فرمایا سن لو حدود کیا ہیں۔ حدود بیان کی کہ اس طرف سے افریقہ کے ساتھ لگتا ہے، اس طرف سے بحیرہ احمر کے ساتھ لگتا ہے، ادھر سے اوقیانوس ہند کے ساتھ لگتا ہے، ادھر سے فلاں جگہ جا کر لگتا ہے، اب یہ ہمارا فدق ہے۔ تو سمجھ گیا وہ معنی خیز انداز میں سارے لا کے، وہ کہتے ہیں کہ مراد سلطنت ہے آپ کی؟ تو کہا ہاں یہی مراد ہے ہماری، یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمیں کیوں نہیں پلٹاتے ہو لوٹا ہوا مال؟ کہا اگر آپ کو دے دوں پھر ہمارے لیے کچھ بچتا نہیں ہے۔ بس یوں نہیں ہے کہ فدق تشیع کا سارا مسئلہ کھجوروں کا باغ ہے، نہ عزیز من، امامت ہے، ولایت ہے، حکومت ہے، حاکمیت ہے، سلطنت ہے، یہ تشیع کا مدعا ہے۔ امام صادق اس کے دعوے دار تھے۔ اس میدان سے تشیع کو باہر دھکیلا گیا، امام واپس پلٹ کے آ کے دعوے دار بن گئے کہ یہ ہمارا حق ہے یہ۔ اور امام کی صراحتوں کے بعد آج پھر ہمیں دستبردار نظر آتے ہیں لوگ، آج پھر دستبردار ہیں اس کے۔ امامت کا تقاضا مسند ہے، مسند حکومت و حاکمیت۔ یہ وہ حق ہے جو شیعہ کو لوٹانا ہے اہل بیت کی طرف۔ اس دستبرداری کو ترک کر کے دعوے داری شروع کرنی ہے تاکہ یہ حق لوٹ کر آئے، جیسا امام نے کیا، امام راحل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کیا یہ کام۔ یہ باقی سرزمینوں پہ تکرار ہونا باقی ہے۔ یعنی عملی جعفری مکتب و تشیع اس کا قیام رہتا ہے، اس کا تولد رہتا ہے ابھی۔ پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ جعفری تشیع کے مقابلے میں جعلی تشیع وجود میں آیا ہے۔ اب جعلی تشیع اور ہے، جعفری تشیع اور ہے۔ جعلی تشیع کے اور مسائل ہیں، جعفری تشیع کے اور مسائل ہیں، اس کے مدعا اور ہیں۔